السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایمان، تقوی اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے زا، سین اور صاد۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین ثم آمین۔ تو راس اللسان کا ہم مخرج کر رہے ہیں۔ آج ہمارا راس اللسان بھی انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اور لسان کے تمام جو بھی جتنے مخارج تھے وہ تمام کے تمام ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ راس اللسان کو تھوڑا سا ریکیپ کریں تو راس اللسان سے 3 مخارج اور 9 حروف ادا ہوتے ہیں۔ 3 مخارج کیسے بنیں گے کہ پہلے مخرج میں حروف نطعیہ ہیں، ٹھیک ہے، جس میں تا، دال اور طا شامل ہیں۔ 3 حروف یہ ہیں جن کو ہم مخرج کے اعتبار سے حروف نطعیہ کہتے ہیں۔ پھر دوسرا مخرج ہے ثا، دال اور ظا کا، جنہیں حروف لثویہ کہتے ہیں، اور یہ دوسرا مخرج ہے۔ یہاں سے بھی 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ راس اللسان میں تیسرا مخرج ہے زا، سین اور صاد۔ ان کو مخرج کے اعتبار سے حروف اصلیہ کہتے ہیں، اور صفت کے اعتبار سے انہیں صفیریہ کہتے ہیں، یعنی ان میں کوالٹی صفیر کی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اس کی باقی کی ڈیٹیل ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ لاسٹ والا مخرج نمبر 3 پڑھ رہے ہیں، جس میں ہے زا، سین اور صاد۔ تو اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کا مخرج کیا ہے۔ جب زبان کی نوک یعنی راس اللسان، راس اللسان کہتے ہیں زبان کی نوک کو، جب راس اللسان ثنایا سفلی اور علیا کے اندرونی کناروں سے لگے تو زا، سین اور صاد ادا ہوتے ہیں۔ جب یہ اندرونی کناروں سے لگیں گے تو ایک سیٹی والی ساؤنڈ پیدا ہوگی جسے ہم صفیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ثنایا سفلی کی طرف اس کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، علیا کی طرف بھی جاتے ہیں لیکن سفلی کی طرف یہ زیادہ ہوتی ہے۔ زبان کی نوک ثنایا سفلی سے زیادہ لگ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، علیا کی نسبت۔ تو یہ ثنایا سفلی اور علیا کے اندرونی کناروں سے جب زبان کی نوک لگتی ہے تو زا، سین اور صاد ادا ہوتے ہیں۔ ان کو مخرج کے اعتبار سے حروف اصلیہ کہتے ہیں۔ ان کا لقب مخرج کے اعتبار سے حروف اصلیہ ہے، اور صفت کے اعتبار سے انہیں صفیریہ کہتے ہیں۔ اب انہیں اصلیہ کیوں کہتے ہیں؟ زا، سین اور صاد کو مخرج کے اعتبار سے اصلیہ اور صفت کے اعتبار سے صفیریہ کہتے ہیں۔ اصلیہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حروف زبان کی تیز نوک سے ادا ہوتے ہیں، اور صفیریہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ صفیریہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حروف چڑیا کی آواز کی طرح تیز سیٹی جیسی تیز سیٹی کی آواز ہوتی ہے نا، تو اس وجہ سے انہیں صفیریہ کہتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے کہ چڑیا کی آواز جو ہے وہ سیٹی کی طرح تیکھی ہوتی ہے، تیز ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ان حروف کو صفیریہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، ان کے مخرج کس طریقے سے ادا ہوں گے۔ جب زبان کی نوک ثنایا سفلی اور علیا کے اندرونی کناروں سے لگے تو یہ حروف ادا ہوں گے۔ اب یہ جو ثنایا علیا اور سفلی ہے، ان میں ہلکی سی سپیس، چھوٹی سی سپیس رہنی چاہیے، جس سے یہ جو آواز ہے، سیٹی والی آواز ہے، یہ باہر نکل سکے، ٹھیک۔ جیسے پانی کے پائپ میں پریشر پیدا کرنا ہو تو ہم پائپ کے سرے کے اوپر اپنے ہاتھ کا انگوٹھا رکھ کر پریس کرتے ہیں، اور پانی فل پریشر کے ساتھ دور دور تک چلے جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے زبان کو ثنایا علیا اور سفلی کے درمیان رکھنا ہے، اور جس سے ہماری سیٹی کی ساؤنڈ پیدا ہوگی۔ زا اور سین باریک حروف ہیں، جبکہ صاد موٹا حرف ہے، ٹھیک ہے۔ بس ان میں یہی ڈیفرنس ہے، موٹے اور باریک کا، ادروائز ان تینوں کا مخرج سیم ہے۔ اگر ہم سین کو موٹا پڑھ دیتے ہیں تو وہ صاد بن جاتا ہے، صاد کو باریک کر دیتے ہیں تو وہ سین بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ان کی موٹائی کا خیال رکھنا ہے۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم موٹے حروف کو ادا کرتے ہیں تو موٹے حروف کو ادا کرنے کے لیے ہم زبان کی جڑ، یہ زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے یہ حروف موٹے ہو جاتے ہیں۔ تو صاد کے لیے بھی ہم یہی کام کریں گے کہ زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھائیں گے اور منہ بھر کے ہم اس کو ادا کریں گے، صاد صاد، ٹھیک۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ سین کے لیے ہم زبان کی جڑ کو نیچے رکھتے ہیں، یہاں سے سپیس دیکھیں اوپر کی طرف تالو کی طرف زبان کی جڑ کے ساتھ، اور یہاں سے سپیس دیکھیں تالو میں کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ زبان کی جڑ صاد کے لیے اوپر کی طرف اٹھی ہوتی ہے، اور سین کے لیے اور زا کے لیے زبان کی جڑ نیچے رہتی ہے۔ یہ باریک حروف ہیں۔
اچھا، اب آپ کے مائنڈ میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ زبان جو ہے یہ اتنی اوپر کو اٹھی ہوئی کیوں ہے؟ چونکہ ہمیں مخرج یہاں لگانا ہے. یہاں پر مخرج لگانے کے لیے ہمیں جو سیٹی پیدا کرنی ہے اس کے لیے ہمیں یہ زبان کی یہ ڈائریکشن بنانی پڑتی ہے، یہ ٹھیک ہے، از از، پھر اس اس. یہ سیٹی پیدا کرنے کے لیے زبان کی یہی ڈائریکشن رہتی ہے. اگر ہم اس کو فلیٹ نیچے رکھتے ہیں نا تو یہ نہیں آئے گی، سیٹی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، سین اور زا میں باریک سیٹی ہوتی ہے اور صاد میں جو ہے وہ موٹی سیٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، صاد، یہ صاد، اور سین میں سا سا. ٹھیک ہے، جیسے ایس اور ایس 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 ایس، پورا منہ بھر کے. ٹھیک ہے، ساکن حرف کر کے ہم ان کو دیکھتے ہیں پہلے. ٹھیک ہے، تو سین کو جب ہم ساکن کریں، پیچھے حمزہ مفتوح لگائیں. ٹھیک ہے، کسی بھی حرف کا مخرج جاننے کے لیے ہم اس حرف کو ساکن کرتے ہیں اور پیچھے کوئی بھی حرف پر حرکت لگا کر اس کا مخرج جان لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم حمزہ مفتوح کے ساتھ سین کو ساکن کرتے ہیں، اس. ٹھیک ہے، اس. اب یہ جو سیٹی کی آواز آ رہی ہے یہ لازمی طور پر اس کی کوالٹی ہے، چونکہ اس کا ورڈ بھی، اس کا لقب بھی صفیریہ ہے ان کا، اس وجہ سے ان میں صفیر لے کر آنا. یہ جو سیٹی ہوتی ہے اس کو صفیر بولتے ہیں، صفیر سیٹی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس صفیر کو لے کے آنا ضروری ہے. سین، زا اور صاد میں آواز اور سانس کا کیا تعلق ہوگا؟ سین، زا اور صاد تینوں میں آواز جاری رہے گی، لیکن سین اور صاد میں سانس جاری ہوگا، زا میں سانس جاری نہیں ہوگا. سین اور صاد میں ہمس ہوگا، زا میں ہمس نہیں ہے. ٹھیک ہے، باقی آواز تینوں میں جاری رکھیں گے. ٹھیک، اب آواز کب جاری رکھیں گے؟ ساکن حالت میں. وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے. اب دیکھیے، اس آواز بھی جاری ہے، سانس بھی جاری ہے، اس اس، اور سیٹی آنا بھی ضروری ہے. پھر اس کو متحرک کریں، سا سی سو. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد سا سی سو، سیدھا اسٹریٹ، پیچھے سے زبان اسٹریٹ ہے. کوئی ہمیں وہ اوپر تالو کی طرف زبان اوپر کو کر کے ہمیں تالو کو بھرنے کی، یہاں سے جو ہے وہ حلق کو بھرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم حرف کو موٹا کریں. سا سی سو. ٹھیک ہے، اب اسی طرح زا کو دیکھیے، از از از، زا زی زو. ٹھیک ہے، اور اب صاد کو دیکھتے ہیں. صاد میں ہم پیچھے سے زبان کی جڑ کو اوپر اٹھائیں گے اور او کی ساؤنڈ لے کر آئیں گے، موٹے حروف والی او کی ساؤنڈ لے کر آئیں گے. تو وہ کیا ساؤنڈ ہوگی؟ صاد صاد. ٹھیک ہے، اب اس کو پہلے ساکن کرتے ہیں، ایس، منہ بھر کے، ایس اس اس. ٹھیک ہے، اسی طرح سو سی سو. اچھا، صاد کو ادا کرنے کے لیے آپ نے وہی موٹے حروف والی جو ڈائریکشنز ہیں، موٹے حروف والی جو چیزیں ہم نے نوٹ کی تھیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، تو موٹے حروف کو جب بھی آپ ادا کرتے ہیں ایسا ہی صاد کے لیے بھی ہے کہ واو کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے، سواد ایسا نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سو کرتے ہوئے سو سو نہیں کرنا ہے، واو ایڈ نہیں کرنا، نہ ہی واو الف ایڈ کرنا ہے. آپ آ کی ساؤنڈ رکھیں گے، صاد خود بخود موٹا ہو جائے گا، صاد صاد، اس طریقے سے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کرتے ہیں سواد، یہ غلط ہے، یا پھر آپ کرتے ہیں سود، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، ہونٹ گول نہیں ہونے چاہیے آپ لوگوں کے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ساری چیزیں جو بھی ہم نے موٹے حروف کے لیے دیکھی، آپ نے اس کو اپلیکیشن کے ساتھ ساتھ ان کو نوٹ کرتے رہنا ہے کہ آپ کی یہ جو ڈائریکشنز ہیں ایسے غلط ڈائریکشنز نہ ہوں، آپ کا مخرج غلط ہو جائے گا. ٹھیک، اور اسی طریقے سے آپ اس کو مد کی حالت میں کر لیجئے، سو سی سو. جائے مدہ میں بھی جب آپ زیر کی حالت میں صاد کو ادا کرتے ہیں تو سوئی نہیں ہونا چاہیے، سوئی سوئی یہ ہونا چاہیے. سوئی کریں گے تو واو ایڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی ہے. زا اور سین کے لیے الفابیٹس کو آپ دیکھیے، ایس ڈبل اے اور زی ڈبل اے. سا یہ مد کی صورت میں، الف مدہ کی صورت میں. ٹھیک ہے، سا اور زا، آ سیدھی اسٹریٹ آپ کی جو ساؤنڈ ہے وہ سیدھی باہر نکل رہی ہے. لیکن اب صاد کے لیے دیکھیے، یہاں پر ہم جب ادا کریں گے صاد صاد، منہ بھر کے جب ادا کریں گے تو اے ڈبلیو کی ساؤنڈ آئے گی، او یہ ساؤنڈ آئے گی. اس کے لیے آ اور اس کے لیے او. ٹھیک ہے، سا زا سو. ٹھیک ہے، صاد، اس طریقے سے. ٹھیک،
تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. اگر آپ میں سے کسی کا بھی کوئی بھی کوسچن ہے تو آپ پوچھ لیجئے. اس کے جتنے بھی ایگزامپلز ہیں، جتنے بھی ایگزامپلز قرآن کریم میں ہیں، وہ آپ سب جو ہے ان ایگزامپلز کے ساتھ ان تمام باتوں کو نوٹ کرتے ہوئے آپ اس کی پریکٹس کریں، اور جہاں سے جو بھی پرابلم آ رہا ہے، جو بھی کچھ سمجھ نہیں آئے، وہ آپ ضرور پوچھیں. ٹھیک ہے. آپ سین کی تو پریکٹس کے لیے آپ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ میں ہی آپ کو ورڈز مل جائیں گے. ٹھیک ہے. تو بسم اللہ میں دیکھ لیجئے، یہ سین کی سیٹی اور باریک. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے دیکھیے نستعین، سین میں سیٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور سانس اور آواز وہ بھی جاری ہونا چاہیے سین میں. سانس جاری، آواز جاری، اور سیٹی بھی. ٹھیک ہے. یہ مستقیم، المستقیم، اس طریقے سے. ٹھیک ہے. اور صاد کو بھی آپ دیکھ لیجئے، الصراط. ٹھیک ہے. اور اسی طرح صراط الذین، سو. ٹھیک ہے. اور آپ اگر زا کے لیے دیکھیے، رزقناہم، سیٹی بھی ہونی چاہیے، آواز جاری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. زا میں سیٹی بھی ہونی چاہیے اور آواز بھی جاری ہونی چاہیے. رزق. اور اسی طریقے سے انزیلا، ازکا. ٹھیک ہے. بہت سارے ایگزامپلز آپ کو قرآن کریم میں سے، آپ فرسٹ پارہ کھولیں گے وہاں سے بھی مل جائیں گی، کوئی بھی پارہ اٹھا لیں، آپ کو بہت ساری ایگزامپلز مل جائیں گی. ان کے ساتھ آپ پریکٹس کیجیے، مخارج ہیں ان کو درست کیجیے. آلموسٹ ہم سارے مخارج کو کر چکے ہیں، جسٹ ہمارے صرف اور صرف خیشوم رہ گیا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ٹاپک میں ہم وہ کریں گے تو ہمارے سارے کے سارے مخارج کمپلیٹ ہو جائیں گے. اس رمضان میں آپ سب نے تمام مخارج کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت اچھے سے آپ نے قرآن کو انشاءاللہ پڑھنا ہے، تاکہ جو آپ کی غلطیاں ہو رہی تھی، لحن جلی ہو رہی تھی، وہ ساری کی ساری لحن جلیاں اب آپ کی ختم ہوں، اور انشاءاللہ آپ کو ڈھیر و ڈھیر اجر و ثواب ملے. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کے لیے بہت ساری آسانیاں کرے. کوئی بھی آپ کے لیے آپ کا کوئی کوسچن ہے تو وہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں.